هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم. میرا آج کا مختصر عنوان یہ ہے، جو آج کل فرقہ واریت ہے اور جو جماعتیں، جو تنظیمیں اور جو الگ الگ گروپ بن گئے ہیں، اس کا اصل سبب کیا ہے؟ قرآن کریم میں اس کا حل بتایا گیا ہے. چونکہ ہم جو ہے نا قرآن کریم کو دلیل نہیں بناتے، اور پھر اس کو چھوڑنے کی وجہ سے کیا ہو گیا، مختلف فرقوں میں، جماعتوں میں بٹ گئے ہیں. اس کا کتنا بہترین حل ہے، دیکھیے آپ اس کے اندر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. یعنی جمیعہ کہتے ہیں تمام کے تمام. اب مسلمانوں میں کوئی تفریق نہیں ہے، نہ کوئی جماعتی ہے، نہ کوئی فرقہ واریت ہے. سب کے سب مل کر اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. پھر اس کے بعد ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو. یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی فرقہ بناتا ہے تو سمجھیے کہ پھر وہ اسلام سے ہٹ گیا. وہ چنانچہ سورہ انعام میں ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. جن لوگوں نے فرقے بنا لیے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر انما امرہ الی اللہ، اب ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. اب دیکھیے آپ، یہ فرقوں سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو حبل کا ہے، حبلم، چنانچہ ایک حدیث ہے القرآن ہوا حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ القرآن یعنی قرآن ہوا حبل اللہ، وہ اللہ کی رسی ہے. پھر ممدود، یعنی ممدود کہتے ہیں لام، بہت لمبی طویل، جیسا قرآن میں ہے فی امد ممددہ، لمبے لمبے ستون، فی ظل ممدود، جیسا سورہ واقعہ میں ہے. تو اللہ کی رسی ہے لمبی طویل، من السماء الی الارض، اور یہ رسی چھوڑی گئی ہے آسمان سے زمین کی طرف. چونکہ وہی دیکھیے اب قرآن کو جو ہے اسی تمثیل سے سمجھا جا رہا ہے. قرآن کہاں سے نکلا؟ قرآن اوپر سے ہی آیا نا، انزلہ من ربک، تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. تو رسی بھی جو چھوڑی گئی ہے وہ آسمان سے نیچے کی طرف. اسی طرح ایک حدیث ہے یا ایھا الناس انی تارک فیکم کتاب اللہ، اے انسانوں میں تم میں ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. ہوا حبل اللہ، جو کتاب ہے وہی اللہ کی رسی ہے. من اتبعہ، جو اس کا اتباع کرے گا، کانا علی الہدی، وہ ہمیشہ ہدایت پہ رہے گا. ومن ترکہ، اور جو چھوڑ دیا، کانا علی الضلالہ، بس فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے. حدیث میں واضح طور پہ بتا دیا گیا جو قرآن کا اتباع کرا، من اتبعہ کانا علی الہدی، وہ ہمیشہ ہدایت پہ رہے گا. اور جو من ترکہ، جو چھوڑ دیا اس کو، وہ ہمیشہ گمراہی پہ رہے گا. اسی طرح آپ دیکھیے اللہ کے رسول کے آخری ایام میں، جب آپ کا آخری وقت تھا، آپ کچھ وصیت کرنا چاہتے تھے، کچھ تاکید کرنا چاہتے تھے. لہذا آپ کیا فرمائیں؟ ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا. صحابہ کو بولے کہ میرے پاس ایک کتاب لاؤ، میں تم کو کچھ وصیت کرنا چاہ رہا ہوں. کیوں؟ لن تضلوا بعدہ ابدا، چونکہ یہ آخری وقت ہے. آخری وقت کے کلمات بہت اہمیت کے حامل رہتے ہیں. کوئی اہم بات رہتی ہے جو بتائی جاتی ہے، تو بولے لائیے کوئی کتاب وغیرہ لائیے، میں لکھ دینا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد تم لوگ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. انی تسم تم. اسی طرح اور ایک حدیث ہے، دیکھیے آپ،
انی قد ترکت فیکم کتاب اللہ، یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ فرمائے کہ میں تم ایک کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ ما لن تضلوا بعدہ ابدا انی تسمتم، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، اس کے ساتھ جڑے ہوئے رہیں گے، اسی کو رہبر رہنما، اسی کو حاکم۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اس زمانے میں آپ کو کسی اور کتابوں کو جا کے ہدایت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، یہ قرآن اب اس وقت اس امت کا زندہ رہنما ہے، زندہ ہے۔ دیکھیے اب اللہ کے رسول کا کتنا پیریڈ تھا، 23 سال نبوت کے، آپ چلے گئے، معلم الکتاب تھے آپ دنیا سے چلے گئے، لیکن جو کتاب آپ کے نازل ہوئی اس کے جو تعلیمات ہے وہ تا قیامت ہے، اس لیے اب کوئی رسول کو آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ یہ خاتم النبیین ہے، لیکن جو کتاب خاتم النبیین کو دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ تا قیامت رہنے والی ہے، اگر اس کی روشنی میں آپ چلیں گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ سورہ ابراہیم کی آیت کیا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے جو آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کتاب کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اندھیرے سے نکالیے، اجالے کی طرف لے کے آئیے۔ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بتائیں ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی اصل کسوٹی یہ کتاب ہے۔ آپ کسی بھی روایت کو، کسی بھی قصے کو، کسی بھی واقعے کو اگر جانچنا ہے، آپ کے پاس یہ فارمولہ ہے، یہ ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے پر کتاب نازل کیا ہے۔ دیکھیے آپ کیا ہے الفاظ؟ فرقان، فرق کرنے والی کتاب، یہ ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو سلامتی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور جو بیزنی اور ان لوگوں کو جو اندھیرے میں ہیں، یہ کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اجالے کی طرف لے کے آتا ہے اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور وہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ڈال دیتا ہے جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ یہ قرآن ہے نا، قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے یہ کتاب آئی ہے، ہم غفلت میں ہیں، یہ محورہ ہے، یہ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہاری آنکھیں کھول رہی۔ جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کو اگر دھوکہ دینا چاہ رہا تو کیا بولتے ہیں کہ جو ہے نا اچھا ہوا بھائی عین وقت میں میری آنکھیں کھل گئے ہیں، یہی بتا رہا ہے یہ جو قرآن ہے، قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے آنکھیں کھولنے کے لیے آیا ہے، تم غفلت میں ہیں، تم یہ سمجھ رہے دنیا کی زندگی ہمیشہ کی ہے، یہ مال پراپرٹی، یہ جائیداد، یہ سب یہ ہمیشہ ایسی چلتے رہیں گے، نہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، آنکھ اگر کتاب پڑھیں گا، سمجھیں گا، دیکھیں گا، آنکھیں کھل جائیں گے اس کے۔ ومن عمیا، اور جو اندھا بنا رہا، فعلیہا، اس کی گمراہی اسی کے اوپر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے میں تم پہ کوئی نگران کار نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں ارشاد فرماتے ہیں اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا جو کتاب ہم تم کو دیے ہیں، تمہاری طرف نازل کرے ہیں، وہ کافی نہیں ہے؟ الفاظ کیا ہے؟ یکفیہم، وہ کتاب کافی نہیں ہے جو کتاب ہم آپ کی طرف دیے ہیں۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً، بے شک اس کتاب میں رحمت کا سامان ہے، اسباب ہے۔ پھر وَذِكْرَىٰ، اور نصیحت کا بھی بھرپور سامان ہے۔ کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، جو آخرت پہ ایمان رکھتے نا ان کے لیے یہ تمام سامان ہے۔ یہ کتاب جو قرآن ہے جو زندوں کے ہی لیے ہے۔ سورہ یاسین میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ قرآن جو ہے زندوں کے لیے ہے، سمجھے آپ؟ اور یہ زندوں کے لیے جو قرآن ہے وہ قرآن دوسروں تک پہنچا کر کافروں کے اوپر حجت تمام کر دینا ہے۔ ہر مسلمان مبلغ ہے، حامل قرآن ہے، یہ اور بات ہے وہ ذمہ داری نہیں اٹھا رہا ہے انہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں کیا فرمائے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
اے رسول آپ پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے آپ دوسروں تک پہنچائیے. اب دیکھیے آپ کتنی سخت وعید ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اے نبی آپ یہ قرآن لوگوں تک نہیں پہنچائے. فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ رسالت کا حق ادا نہیں کریں. کس کو؟ کسے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول کو. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یعنی ہم آپ کو اسی لیے بھیجے ہیں رسول بنا کر کہ یہ قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ. اگر نہیں پہنچائیں گے، رسالت کا حق ادا نہیں کرے، پھر ہم اللہ کے رسول کے بعد ہم حامل کتاب بنے نا، ہم تک آئی نا کتاب وہ. پھر وہ کتاب کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ اگر وہ کتاب ہم پھر دوسروں تک نہیں پہنچائے تو جہاں رسالت گئی تھی وہاں ہماری مسلمانیت بھی گئی. آج ہم جو ہے مطمئن ہیں صرف روزہ نماز ادا کر لیے بس اب جنت ہماری ہے. آپ کسی سے بھی پوچھو جنت کس کی؟ جنت ہماری. دوزخ کس کی؟ وہ دوزخ پورے لوگوں کی، جو مسلمان نہیں ہے نا وہ لوگوں کی. یعنی بھائی ان کے اوپر حجت ہی قائم نہیں ہوئی نا. اللہ کے رسول کے شب و روز ذرا دیکھو آپ. افا انتا تکرہ الناس ولو حرصت مومنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنی تبلیغ کر رہے ہیں، آپ کی اتنا کثرت سے تبلیغ کرنے کے بعد بھی لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں. آپ کی یہ کوشش تھی نا. یہ دیکھیے آپ، لہذا ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے. ہر مسلمان قرآن اپنے جاننے والے جو نان مسلم ہے ایک نسخہ اس کی اپنی زبان میں، اگر تیلگو میں ہے تیلگو میں، یا ہندی میں یا انگلش میں ہے، یہ پہنچانا. یہ پہنچائیں گے تو پھر ہماری مسلمانیت محفوظ ہے. ورنہ سمجھ رہی کہ کھائے پیے چلے گئے نہیں. جو جس کے لیے جو مر گیا تھا نا بازو پڑوس میں ملاقاتی جو نان مسلم، وہ کل قیامت کے دن کیسا بھی پکڑتا ہوں انہیں، پکڑ کے بولتا وہ اے اللہ یہ بازو کی دروازہ تھا اس کا، عبد الرحمان تھا، عبداللہ تھا، یہ پوری زندگی گزارا لیکن میرے کو ایک قرآن کا نسخہ نہیں دیا. کیا بولیں گے آپ؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ انہیں نکل سکتا پھر یہ جملے پہ ہم پھنس سکتے. یہ قرآن ہے نا. یہ قل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ بولیے یہ جو قرآن مجھ پر نازل ہو رہا ہے اس کے تعلیمات میں تم تک پہنچا رہا ہوں، لیکن جن تک قرآن پہنچی ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کام ہے کہ یہ دوسروں تک پہنچائے. اگر ہم خیر امت بننا چاہ رہے ہیں، آج دنیا میں جو مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نان مسلم ہم پہ ظلم کر رہے ہیں. نہیں، پہلے جو ہے نا ہم اپنے آپ پہ ظلم کر لیے. ہم خود آج مسلمان کا ہی دشمن ہے. یہ زبانی الفاظ ہے. یہ یہود و نصارہ ہمارے دشمن ہیں، انہوں دشمن ہیں. نہیں نہیں نہیں، آپ کو قرآن پڑھنے سے کوئی نہیں روکا، قرآن پر عمل کرنے سے بھی کوئی نہیں روکا. خواہ مخواہ ان کا نام لے کے بدنام کر رہے ہیں. ہم کو جو ہے سب سے زیادہ اسلام کو خطرہ پہنچا، بلکہ اسلام خطرے میں آ گیا، بدنام ہو گیا. کس سے؟ ہمارے ہی عالموں سے. ہر ممبر سے کیا ہوتا؟ جمعہ یلغار. ایک مسجد سے دوسرے مسجد کو کیا ہوتا؟ فائرنگ، اپوزٹ بیانات. یہاں کے الگ رہتے ہیں، وہاں کے الگ رہتے، ادھر کے الگ رہتے، ادھر کے الگ رہتے. کیا کریں گا ایک سیدھا سادہ مسلمان؟ کون سا اسلام قبول کریں گا؟ کون سے اسلام پہ عمل کریں گا؟ پوچھیں گا نہیں انہیں. ایک ہندو اگر نان مسلم جو ہے مسلمان ہو رہا تو انہیں پوچھتا کون سے فرقے میں ہوتا؟ تو پہلے یہ بتا. ہر فرقہ دوسرے فرقے کو جہنمی سمجھ رہا، غلط سمجھ رہا. یہ کون کرے؟ یہ نان مسلم کرے، یہ ہم ہی کریں. کیوں کریں؟ پہلی چیز تو ہم اس کو جو ہے فرقانے بنائے، اور پھر جماعتوں میں بٹ گئے. جماعتوں میں بٹ کے کیا ہوا؟ روایتوں میں بٹ گئے. روایتوں میں بٹنے سے کیا ہو گیا؟ قصے کہانیاں. جو کتاب عمل کی تھی وہ جا کے سب سے پہلے کیا ہو گئی؟ ثواب کی کتاب ہو گئی. ثواب جا کے پھر کیا ہو گیا؟ ایصال ثواب ہو گئی. ایصال ثواب ہونے کے بعد کیا ہوا کہ اپنے کو پڑھنا ہی نہیں ہے. مسجد کے امام صاحب کو لاؤ، آتا پیسے مقرر کرتا، 8,000 10,000 دے دو، انہیں بیچارہ پارسل بنا کے یہاں پر سیدھا وہاں پر پہنچا دیتا. جو صاحب ابھی ٹرانسفر کرے تھے دنیا سے، سیدھا ان کے اکاؤنٹ میں چلے گئی قرآن. اب قرآن کے کون سے عمل پہ عمل کرتا بھائی نے؟ کون سی آیت پہ عمل کرتا وہ مرحوم؟ قرآن زندوں کے لیے ہے نا. روزے رکھ سکتا
نہیں رکھ سکتا. کیا کام کر سکتا ہوں؟ نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ کچھ نہ کیا. یہاں سے وہاں بھیج دیے، ختم. جہاں سے قرآن نازل ہوئی تھی وہیں پر پہنچ گئی. جب ہم اس قدر قرآن کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے ہزاروں قصے واقعات میں ہم کیا کریں دبا کے رکھ دیے ہیں. آپ کسی بھی مسجد میں جائیے، آپ قرآن شروع ہوتی تقریروں کی پہلے ابتدا کے لیے بڑے بڑے جلسے چلتے، حافظ صاحب کو لاتے بٹھا دیتے، وہ بیچارہ ایک چار زیادہ نہیں اس کو پہلے بول دیتے 2-4 منٹ کے اندر ختم کر دینا. وہ 5-6 آیتاں پڑھ دیتا، ہٹ جاتا. پھر وہ کیا پڑھے وہ بھی کوئی نہیں بتاتا. اب ان کے دنیاوی باتیں شروع ہوتے ہیں. اس کے لیے ہو گئی قرآن. قرآن اب صرف جو ہے نا جلسوں کا جو ہے نا ابتدائی جو ہے کاروائی کے لیے ہو گئی ہے، ایصال ثواب کے لیے ہو گئی ہے، یا فاتحہ خوانی کے لیے ہو گئی ہے، یا ٹرانسفر کرنے کے لیے ہو گئی ہے. جب قرآن کا جب ایسا ہم خود اپنے ہاتھوں سے کریں گے. اب رمضان آتا تو دیکھو، اب رمضان میں معاف کرنا اگر میری بات اگر آپ لوگوں کو بری لگی تو آپ اس بات پہ غور کریے. آپ قرآن کی جس قدر توہین رمضان میں ہوتی کسی مہینے میں نہیں ہوتی. نہ قرآن ویسا نازل ہوا اور نہ جو ہے نا اللہ کے رسول پہ ویسے آیات نازل ہوئے. 23 سال لگے ہیں قرآن نازل ہونے کے لیے. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو بولے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، رک کے ٹھہر کے سمجھ کے پڑھو. 23 سال میں قرآن نازل ہو گیا اور ایک رات میں ختم ہو رہی، ایک دن میں ختم ہو رہی. ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا. دنیا کا کون سا ایسا ٹیلی ویژن ہے جو ایسا خبریں بولتا جو امام بولتا ہے؟ یہ بھی خبریں ہیں نا، قرآن خبریں دے رہا ہے نا. نہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے. وہ راستہ دکھانے والے کو آپ اس طریقے سے آیات پڑھتے ہیں، اس کے ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا. یعلمون تعلمون ختم ہو گئی بات. قرآن سنے کیا فائدہ ہوا؟ ایک آیت بھی نہیں ہے. 23 سال میں اترا تھا قرآن. آپ اس کو جو ہے نا ایک رات میں، بلکہ ابھی تو اخباروں میں آ رہا ہے ایک رکعت کے اندر کہتے ہیں. کون سے دنیا بھر میں عالم ہے نا، کوئی منہ کوئی کھولنے کے لیے تیار ہے؟ بڑے بڑے علامہ، مفتیاں، عالم کامل اور کیا کیا ہے. دیکھیے آپ ان کے منہ کیوں بند ہو گئے؟ ان کے کیوں ایک بیان نہیں دیتے کہ پرواہ نہیں، ایک رمضان میں 2 پارے ہونے دو، اس کا ٹرانسلیشن سمجھاؤ. آ رہا ہے آدمی چلے جا رہا ہے، خالی کانوں میں جو ہے سو بھن بناٹ شروع ہوئی، آیا یوں سنا کر راہ چلے گیا، ختم. جا کے بھی خوش ہے، ہونے اپنے کاروبار میں لگ گیا. کیا بھائی ایک دور ہو گیا، وہ قرآن سن لیا ہے، ختم. اب باقی کے دن جو ہے نا کاروبار کر لو. کیا فائدہ ہوا ان سے؟ وہ امام، میں سمجھتا ہوں وہ امام پہ بھی لعنت اور وہ جو سنے ہیں ان کے اوپر بھی لعنت، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا نازل نہیں ہوا. اور یہ لوگ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. کافراں بولے تھے کہ اس رسول پہ ایک دم قرآن نازل ہو جانا تھا. اللہ تعالیٰ کیا جواب دیا؟ قال کذالک لنثبت بہ فؤادک. ایک دم نازل کرے تو آپ کسی پہ بھی عمل نہیں کر سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں. لہذا ورتلناہ ترتیلا. ہم قرآن نازل بھی کرے تو اتنا آہستہ آہستہ نازل کرے ہیں تاکہ ہر کسی کو سمجھ میں آئے. ھذا بلاغ للناس لینذروا بہ. یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے، اس کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ڈراؤ، سمجھاؤ. کیوں؟ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. لوگ اس قرآن کے ذریعے سے ایک خدا کے قائل ہو جائیں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. نصیحت ماننے والا نصیحت مان لے. یہ کب ہوئیں گا؟ یہ عمل کب ہوئیں گا؟ ڈرائے کب جائیں گے؟ بت پرستی، خبر پرستی اور جادو پرستی. اب یہ جو تینوں ہیں نا، اکثر لوگ خالی ایک بعض فرقہ تو خالی بت پرستی پہ ٹک گیا ہے، بعض جو ہے خبر پرستی پہ، لیکن اس سے زیادہ زور و شوروں پہ چلنے والا پھر اب اس وقت جو عمل ہے وہ جادو پرستی، سحر پرستی ہے. اس میں بٹ کے رہ گئے ہیں. قرآن اب وہ گنڈے پلیتے، وہ فلانا ناڑے پھونکا لینا کر لینا، اس کی رہ گئی ہے. اس سے ہٹ کے قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. علامہ اقبال بولے تھے سورہ یاسین سے تم لوگ زیادہ سے زیادہ یہ فائدہ اٹھائے کہ مرنے والی کی موت آسان ہو جائے. اس قسم کے ہمارے اس وقت رویہ ہے. یہ ہم قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کوئی جلدی نہیں ہے. 23 سال میں ختم ہونے دو، لیکن سمجھ کے پڑھو. روزانہ ایک آیت بھی مانو سے اگر پڑھ رہی تو میں سمجھتا ہوں 18 سال میں ختم ہو جاتی ہے ایک ہی آیت. اور اللہ تعالیٰ کا کوئی مطالبہ کہیں بھی نہیں ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. جتنی آسانی سے پڑھتے پڑھو بولے اللہ تعالیٰ. کہہ کے واسطے جلدی بھائی، کس لیے جلدی؟ تو جو ہے نا اصل بات یہی ہے کہ ہم کو قرآن سے دور رکھا گیا، ثوابوں میں بانٹ دیا گیا. شفاعت کے ذریعے سے ہمارے کو یہ اس قسم کے جو ہے جھوٹے قصے سنا کے ہمارے کو
جتنا عمل کرتے تھے اس سے بھی چھڑا دیا گیا ہے. آپ اس کو ایک دفعہ ترجمے سے پڑھے تو یہ تمام خرافات، قصے، کہانیاں جو باطل ہے یہ سب نکل جاتے ہیں. یہ چند الفاظ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو قرآن پہ عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.